بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہوم آفس ہے جی برطانیہ کا، برٹش ہوم آفس، وہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو فیملی موجود ہے برطانیہ کے اندر، برٹش ہوم آفس کو انہوں نے رابطے کیے ہیں اور ان کی تصدیق میں کہوں گا کہ ہو چکی ہے تقریباً. اینڈ دس از ایکسکلوسیو وچ آئی ایم کمنگ اپ ود جی. اور وہاں پہ انہوں نے جو گزارشات کی تھی ہوم آفس کو، وہ آبویسلی اپنے والد میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں تھی. اور وہ کیا گزارشات تھی وہ جس وقت مجھے اطلاعات ملیں گی جی ایگزیکٹ پریسائز، وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا چلوں جی کہ برٹش ہوم آفس سے رابطے قائم کیے برطانیہ کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب کی فیملی نے جو وہاں پہ موجود ہے. انہوں نے وہاں پہ رابطے کیے اور ڈیفینیٹلی اور آبویسلی وہ رابطے جو تھے میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں تھے. اور یہ ایک ایکسکلوسیو تھی جی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اس کے علاوہ جناب کہا یہ جا رہا ہے جس کی تصدیق ہونی ابھی باقی ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کی تصدیق ہونی ابھی باقی ہے. جو دوسری بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے جناب کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بھی اسی قسم کے رابطے کیے ہیں. اور وہ رابطے کیا ہیں اس کی جیسی تفصیلات میرے پاس آئیں گی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا جناب. اور یہ رابطے جو ہیں یہ برٹش ڈپلومیٹس جو موجود ہیں لندن کے اندر ان سے کیے گئے ہیں. میں اسی پہ بات کرنا چاہوں گا. اور اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہوں گا جناب ایک بڑا ہارڈ سٹینس لیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے کہ جناب میں بالکل کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور جنہوں نے بھی کرپشن کی ہے ان کو نہیں چھوڑوں گا. مائی کوسچن از جی کہ جن لوگوں نے کرپشن کی ہے اور جن لوگوں پہ الزامات ہیں، وہ اگر الزامات کی بات کی جائے تو شہباز شریف صاحب پر بھی الزامات تھے اور شہباز شریف صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں. سو یہ کس قسم کا احتساب ہے اور کس قسم کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ میں نہیں چھوڑوں گا جبکہ عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں. سو دیٹ مینز کہ عدالتوں کے پاس جو کیسز جا رہے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ سالڈ نہیں ہیں جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب آج لندن میں موجود ہیں. ان پہ جناب اعتراضات ضرور کیے جا رہے ہیں کہ جناب لندن کی سڑکوں میں پھرتے ہوئے ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. بٹ دین اگین میرا کویسچن ڈفرینٹ ہے. مائی کویسچن از کہ اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو بھی کرپشن کے جس پہ بھی الزامات ہیں ان کو نہیں چھوڑوں گا، تو پھر شہباز شریف صاحب لندن میں کیسے پہنچے، کس طریقے سے پہنچے، کیا ہو رہا ہے اندر خانے میں، وہ بھی میں جاننا چاہوں گا. تیسرا میرا سوال یہ ہے جناب کہ جو مشکلات اس وقت پی ٹی آئی کے ودن سرکلز میں موجود ہیں، جو گروپ بندی وہاں پہ ہوئی ہے، اس کا کیا کیا جائے گا. کیونکہ باہر سے میرے خیال میں نہ تو پیپلز پارٹی نہ نون لیگ پی ٹی آئی کو ڈیمیج کر سکی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اندر جو گروپس بنے ہوئے ہیں 3 سے 4 گروپس میں موجود ہیں، ان کا کیا کیا جائے. اور جب احتساب کی بات آتی ہے تو احتساب کی جب بات آتی ہے تو میرا ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے جناب کہ جن لوگوں کے نام پیناما لیکس میں آئے تھے، جن لوگوں کے نام پیناما لیکس میں آئے تھے، وہ آج 4تھے فلور پہ یعنی کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں موجود ہیں اور ایڈوائزری کی پوسٹیں ان کے پاس موجود ہیں. تو ان کا احتساب کون کرے گا؟ اور جو وزراء یا جو ارد گرد عمران خان صاحب کے لوگ ہیں جن پہ الزامات ہیں، ان کا احتساب کون کرے گا اور ان کا احتساب کب ہوگا؟ عمران خان صاحب کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا عمران خان صاحب کو اس چیز کا علم ہے کہ ان کے ارد گرد ایڈوائزرز جو موجود ہیں وہ جناب کسی کی نیب میں انکوائری لگی ہوئی ہے، کسی کو جناب اور پرابلمز ہیں، کسی کا پاناما میں نام آیا ہوا ہے اور وہ لوگ موجود ہیں اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی اپنی دکانیں بھی کھولی ہوئی ہیں. تو ان کا احتساب بھی عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے اور شاید ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ وہ اس کی انکوائری کروائیں کہ جن ایڈوائزرز کے نام پاناما لیکس میں ہیں عمران خان صاحب ان کو فارغ کریں اور ان کی جگہ کوئی اور لوگ لے کے آئیں تو وہ بہتر ہوگا. کیونکہ آپ نے بہت محنت کی اور آپ نے 22-23 سال محنت کی اور صرف کچھ لوگوں کی وجہ سے آپ پہ کیچڑ نہیں اچھلنا چاہیے. میرے ساتھ موجود ہے جناب ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب. جناب ان سے بھی میں انپٹ لینا چاہوں گا. کیسر احمد شیخ صاحب مسلم لیگ نون سے جی، اور سحر کامران صاحبہ پیپلز پارٹی سے. اور میں چاہوں گا یہ
کہ کامل علی آغا صاحب بھی میرے ساتھ آئیں اور جلد آ جائیں، کیونکہ وہ کہیں راستے میں پھنس چکے ہیں. کہاں پھنس چکے ہیں مجھے نہیں پتا، میں ان کو آئیں گے تو پوچھوں گا ضرور. جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے جی. اور پہلے میرے خیال میں ایئر وائس مارشل شہزاد صاحب سے شروع کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو، کہ یہاں پہ لیڈیز فرسٹ والا کام ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں شہزاد صاحب کو پہلے بات کر لیں، زیادہ بہتر ہے. شہزاد صاحب تھوڑا سا پولیٹیکل سائیڈ پہ میں آپ کی ان پٹ چاہوں گا جی، اور وہ ان پٹ یہ میں چاہوں گا آپ سے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کی نیت پہ مجھے شک نہیں ہے. عمران خان صاحب کی نیت اچھی ہے، عمران خان صاحب کی اپروچ اچھی ہے، لیکن عمران خان صاحب کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جناب ان کے ارد گرد جو ایڈوائزر جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے چوتھے فلور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ ایڈوائزر جو ایسے ہیں جن پہ الزامات ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان پہ الزامات کی ایک پوری فہرست ہو جو کہ میں عنقریب سامنے ضرور لاؤں گا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا نام پاناما لیکس میں بھی آیا ہوا ہے. وہ ان کا کیا کیا جائے؟ ان کو تو عمران خان صاحب ہی فارغ کریں گے نا، یا پھر آپ کی آئی بی ان کو انٹیمیٹ کرے گی، یا انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو ہے وہ ان کو انٹیمیٹ کریں گے، ان کو فارغ کرنا چاہیے. اور جو لوگ عمران خان صاحب کے ارد گرد ہیں، اگر ان پہ کوئی بھی الزامات ہیں تو بڑے کھلے دل سے میرے خیال میں ان کو کیوں نہ نیب کے سامنے پیش کیا جائے، اور اگر ان پہ الزامات نہیں ثابت ہوتے تو وہ واپس آ جائے. کیوں شہزاد صاحب؟ جی نہیں، دیکھیں اصولاً تو بالکل بات آپ کی درست ہے. تو کیا میں یہ سمجھوں آپ کے سوال سے کہ ایسے چند لوگ ہیں جو کہ جن کا نام مختلف جگہوں پہ کسی الزامات کے نیچے آیا ہے، تو ان کو عمران خان یا اس کی گورنمنٹ نے روکا ہوا ہے نیب کے آگے پیش نہ ہونے سے یا وہاں نہ جانے کے؟ کیونکہ میں ایک دو کو جانتا ہوں، مثال کے طور پہ زلفی بخاری صاحب کا نام لیا جاتا ہے، لیکن وہ تو نیب کے آگے پیش بھی ہو چکی ہے، اور غالباً ابھی ان کے کچھ معاملات شاید ایف آئی اے میں یا آگے پیچھے چل بھی رہے ہوں گے. پھر باقی جو لوگ ہیں جن کا کہ پاناما میں نام آیا تھا، کہا جاتا ہے کہ ان کو کچھ کہیں نہ کہیں پہ ایف آئی اے جو ہے اس نے پرسو کیا ہے، ایف بی آر پرسو کر رہا ہے، اور اس طریقے سے یہ معاملات وہ اپنے طور پہ کچھ لوگوں کے جوابات یا ان کو سوالات بھیجے گئے جو وہ جوابات دے رہے ہیں. تو ایک تو یہ ایسپیکٹ آ جاتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے کہ ابھی ریسنٹلی نیب کے معاملے میں کچھ پنجاب کے چند ان کے اتحادی ہیں، ان کے معاملات تھے گورنمنٹ کے، اور ان کے کیسز ختم کر دیے گئے. یہ کوئی پلاٹس کا کوئی پراپرٹی کا پرابلم تھا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ ان کا کیس نہیں ہے، ان کے ملازمین نے وہ پلاٹس لیے ہیں. تو پھر وہ تو ایک جو جب آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ جو جتنا بھی ٹی ٹی اکاؤنٹس کہہ لیں یا فیک اکاؤنٹس کہہ لیں یا جو باقی پارٹیز کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں، تو جن کے کبھی برف والے کی بات کرتے ہیں، کبھی فالودے والے کی بات کرتے ہیں، تو پھر کیا ان کے بھی معاملات کے اندر سے پھر ان کی وجہ سے ان کو نکال دینا چاہیے؟ دیکھیے یہ سوالات ہیں جو کہ نیب کے کیس میں اور ان معاملات میں ہمیشہ اٹھائے جائیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن اس اکاؤنٹیبلٹی کو اکراس دا بورڈ جب تک نہیں کریں گے تو آپ کا سوال بھی اور باقی جو سوال اٹھانے والے ہیں وہ سب جائز ہو جائیں گے. پھر ایک اور چیز مجھے سمجھائیے گا شہزاد چودھری صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی دیکھیں جن لوگوں کے پاس کویسچنئرز گئے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا، اگر نیب کے گئے ہیں کویسچنئرز یا ایف آئی اے کے گئے ہیں کویسچنز، اور وہ لوگ موجود ہیں اس وقت اور ایڈوائزرز ہیں یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے چوتھے فلور میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو ایسا کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے تو بہت سٹرگل کی ہے، 22-23 سال سٹرگل کی ہے انہوں نے. تو اگر کچھ لوگ، اگر میں کہوں کہ جن کی وجہ سے اگر عمران خان صاحب پہ انگلی اٹھ سکتی ہے، تو ان کو عمران خان صاحب کے شاید علم میں نہ ہو، اور ان کو کہا جائے کہ جناب جن کے بھی انکوائری ہے یا جن کو بھی کویسچن سرو کیے گئے ہیں، they should step down, they should go and they should face the inquiry and come back. If they are not guilty, they should come back. I agree with you. اگر prima facie اس قسم کا کیس بنتا ہے کہ ان کے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ جواب نہیں دے پائیں گے، جس طریقے سے علیم خان کے معاملے میں یہ چیز سامنے آئی، تو علیم خان کو اسٹیپ کرنا پڑا اینڈ ہی ہیڈ ٹو اسٹیپ آؤٹ آف دی کیبنٹ اور پنجاب کے بانس سے ہٹنا پڑا. دوسرا ہمارے سامنے یہ جو خیبر پختونخوا والے سواتی صاحب ہیں، اعظم سواتی صاحب، ان کا معاملہ سامنے آیا. But why is he Swati again in? ہاں سواتی اگین ان، پرابیبلی وہ جو کیس تھا وہ کیس ان کا آپس میں ختم ہو گیا. انہوں نے جو بھی بات دیکھی یہ وہ چیزیں جو کہ ایکسٹیبلشڈ ہیں آلریڈی، اور پھر سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ جی اگر ایک آدمی
جس نے کہ غلطی اس نے معافی مانگ لی یا اس کے ساتھ بات کر کے آپس میں ایگری کر کے وہ لوگ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گیا, تو پھر اس کو کہاں تک ہم کھینچ سکتے ہیں یا عمران خان تک کھینچ سکتے ہیں اس بات کو. لیکن وہ باتیں کہاں گئی پھر جو ایک اور چیز ہے نا, وہ جو $1 بلین کا وہ دیکھیے بات سنیں, $1 بلین کا ساری چیزیں پیناما کے اندر, خیران صاحب پیناما کے اندر جن لوگوں کے نام آئے, ضروری نہیں کہ ہر آدمی اور ہر شخص ہی منی لانڈر کر کے باہر لے گیا تھا. اٹس کوائٹ پاسبل دیٹ سم آف دیم اف ناٹ موسٹ آف دیم انہوں نے بڑے لیگل طریقے سے پیسہ اپنا باہر لے کے گئے تھے اور ڈکلیئر کر کے اور سارے ٹیکسز پے. چوئی صاحب وہ جو FIA کی انیشل انویسٹیگیشن ہے نا جی, اس میں انہوں نے بتائی ہوئی ہے اور انٹیلیجنس آؤٹ فٹس نے جو رپورٹس دی ہوئی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کس کا پیسہ لیگل تھا اور کس کا پیسہ ان لیگل ہے. سو یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں, میں جب ساتھ بلیک اینڈ وائٹ چیزیں لے کے آؤں گا پھر بتاؤں گا کہ چوتھے فلور پہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے کون کون سے لوگ بیٹھے جنہوں نے اپنا پیسہ ڈکلیئر نہیں آپ کو کیا. چوتھے فلور کا پتہ ہے, مجھے نہیں پتا چوتھے فلور پہ کون بیٹھا ہے. سر میں چوتھے فلور پہ سارے ایڈوائزر بیٹھے ہوئے نا, اس سے دس آپ کیا کہیں گے جی اس پہ, کیونکہ آپ لوگ تو زرداری صاحب پہ بھی فلودے والوں کے اکاؤنٹ تو یہ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے سب اچھے کی رپورٹ ہے. زرداری صاحب تیار بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب میں اندر ہونے کے لیے بھی تیار ہوں, اور کیونکہ میرے خیال میں ایک پریسیڈنٹ سے سیٹ ہونے جا رہا تھا جس کو فی الحال تو روک دیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب باہر نہیں جا سکے, لیکن انہوں نے وہاں پہ برطانیہ میں ہوم آفس سے ان کی فیملی نے, یعنی کہ ان کے صاحبزادوں نے, چلیں یہ بھی بتاتا ہوں, ان کے صاحبزادوں میں سے کسی نے وہاں پہ رابطے بھی کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے جناب کہ وہ اسرٹ کرے, لیکن ان کو کوئی ایز سچ ابھی تک پازیٹیو رسپانس نہیں ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مبشر میں کہوں گی کہ آج آزادی صحافت کا عالمی دن ہے, تو مبہم باتیں نہ کریں, معصومانہ باتیں نہ کریں, کھل کے بات کریں. آزادی صحافت کا دن ہے, میں تو کھل کے کرنا ہے. بات یہ چھپی چھپائی باتیں دیکھیں, اگر ان کے جو ہے فرزند جو ہے وہ رابطہ کر رہے ہیں تو بھائی ان کو حق ہے, وہ جا کے رابطہ کریں گے, کیوں نہیں وہ کریں گے. آپ اپنے لیے لائن کلیئر کر رہی ہیں, آپ اپنے لیڈرشپ کے لیے لائن کلیئر کر رہی ہیں. میری لیڈرشپ کی تو آپ بات ہی نہ کریں. میں تو ابھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ آصف علی زرداری کے 11 سال واپس کریں. وہ کیسز اور تھے, 11 سال واپس کریں. اس وقت بھی ایسے تھے, اس وقت بھی پرسیپشن مینجمنٹ ایسے ہی ہوتی تھی, اس وقت بھی ہوا ایسے ہی کھڑا ہوتا تھا, اس وقت بھی باتیں ایسے ہی بنتی تھی. اور میں کہوں گی اکاؤنٹیبلٹی کا دعویٰ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب, ضرور کریں اکاؤنٹیبلٹی کریں نا. پہلے BRT منصوبے کی, پہلے میں دیکھوں کہ ان کا موجودہ وزیر اعلیٰ گرفتار ہوتا ہے یا پرانا وزیر اعلیٰ گرفتار ہوتا ہے, 7 بلین کی کک بیک ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں, علیمہ باجی کی اکاؤنٹیبلٹی کریں, معلم جبہ کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. کوئی PTA والا نکلا ہی نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے کہا ہے نا کہ آج آزادی صحافت کا دن ہے, معصومانہ باتیں نہ کریں. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے چوتھے فلور پہ پہنچ گیا, ابھی تک اور کتنی آزادی میں. پھر آپ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب بھی معصوم ہیں, انہیں کچھ پتہ نہیں, وہ تو اپنے آپ کو سپرمین سمجھتے ہیں. ان کو تو دنیا کی اس بات کا بھی پتہ ہے جس کا وجود نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عوام کی واقعی چیخیں نکل رہی ہیں, اگر انہیں یہ نہیں پتا کہ مہنگائی کا سونامی آ گیا, انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو نیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے کہ 12 روپے کہہ کے 6 روپے قیمت بڑھا دو پیٹرول کی, 14 روپے کر کے 8 روپے بڑھا دو. دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنے منصب کو سمجھیں, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, تبدیلی لانی ہے اپنے رویے میں لائیں, تبدیلی لانی ہے تو اپنے نظام میں لائیں. اس وقت اگر ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کے اس یونیورسٹی کے چوتھے فلور کے اوپر یا جو ہے سیکریٹریٹ کے چوتھے فلور پہ, یہ بھی بتا دیں, ورنہ میں سمجھی وہ خیالی یونیورسٹی کی آپ بات کر رہے ہیں. تو پھر اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کا چناؤ کون کر رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا. اچھا وہ ریسرچ سینٹر وہ بھی بن جائے, اس خیالی یونیورسٹی میں ایک تصوراتی یونیورسٹی کا افتتاح ہو گیا. لیکن بات نہیں, میں پریشان نہیں ہو رہی, میں تو پریشان ہو رہی ہوں کہ وزیر اعظم کی بے خبری پہ کہ ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے, روپے کی قیمت گر جاتی ہے, انہیں پتہ نہیں لگتا. نہیں پرانی, تو کیا ابھی کوئی نئی والی بات بتاؤں؟ دیکھیں نا, پہلے یو ٹرن پالیسی تھی, اب سلپ آف ٹنگ ہے یا سلپری ٹنگ ہے. تو اب آپ کس کو کور ہو جاتا ہے, کیا بات ہے, جاپان اور جرمنی کی سرحدیں بھی مل جاتی ہیں, سب ہو جاتا ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ جوڑ رہے ہیں. نہیں, میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں جوڑ رہی, میں یہ آپ کے وزیر اعظم کی بے خبری کی بات کر رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں اکاؤنٹیبلٹی کا آپ دعویٰ کرتے ہیں, آپ اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ کریں تاکہ ہمیں یقین آئے, ہم دیکھیں کہ وہ آپ کے گھر سے سٹارٹ ہو رہی ہے, ہم یہ دیکھیں کہ آپ کے قریب سے سٹارٹ ہو رہی ہے, ہم یہ نہ دیکھیں اپنا ہیلتھ منسٹر انہوں نے جناب سائٹ پہ کر دیا. اور میں دیکھوں نا, ہیلتھ منسٹر گرفتار ہو گیا کیا,
हेल्थ मिनिस्टर क्या गिरफ्तार हो गया, एक वजीर को कहते हैं वो नाअहल है, उसको सजा के तौर पर इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री से उठा के साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री दे देते हैं, फिर एक वजीर को कहते हैं इसने आवाम पे जुल्म किया, फिर उसको सजा के तौर पे एक और मिनिस्ट्री दे देते हैं। देखिए अगर इस किस्म का एहतसाब वो बाकियों के साथ कर रहे हैं तो आवाम किस बात पे यकीन करें, किस बात पे यकीन करें? आपकी लीडरशिप तैयार है अंदर होने देखिए के लिए? हमारी लीडरशिप की आप परवाह न करें, हमारी मुझे पता चला है वो कहते हैं कि मुझे बेशक अंदर कर हमारी दो। लीडरशिप जो है केसेस फेस मुझे करते ये हुए आई। पता चला है, मैं तो जरदारी आज साहब डिमांड कह रहे हैं करती मुझे हूँ, बेशक अंदर कर दो। देखिए मैं तो आज डिमांड कर रही हूँ कि 11 साल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वापस करें, उन पे जो जुल्म किया उसका हिसाब दें। बात ये है आज आप जिस तरीके से वजीर आजम का ऑफिस अपना मनसब इस्तेमाल करके एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं, आप तजलील कर रहे हैं अपोजिशन की, ये आपके मनसब को जेब नहीं देता, इसलिए आपको वोट नहीं दिया। वोट इसलिए दिया है कि आप कारकर्दगी दिखाएं, इसलिए नहीं दिया कि आप बोले कारकर्दगी दिखाई थी। देखिए बिल्कुल, अगर आज मैं कहूं कि हमने ना इस किस्म की इल्जाम तराशी की थी, ना अवाम की इस तरह से चीखें निकलवाई थी जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने किया है अब तक ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं। एक तरफ इनकी यू टर्न की पॉलिसी आ जाती है, एक तरफ इनकी जुबान एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं और कामिल अली आगा साहब से भी बात करूंगा और कैसर साहब से भी बात करूंगा। और मैं जानना ये चाहूंगा कि जनाब जो राब्ते किए गए हैं, जो मेरी इतलात है, राब्ते किए गए होम ऑफिस से बरतानिया में मौजूद वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब के साहबजादों में से किसी ने रब्ता किया है, और वो राब्ते क्यों किए गए, उसमें क्या बातें उनसे कही गई और क्या रिक्वेस्ट की गई वहाँ पे होम ऑफिस के लोगों से, बरतानिया के होम ऑफिस के लोगों से, वो भी मैं जानना चाहूँगा। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, वापस आता हूँ। बहुत जनाब रश है इस वक्त, मुझे लगता है लाहौर की सड़कों पे, और कामिल अली आगा साहब भी पहुंच गए जनाब, और कैसर अहमद शेख साहब मुस्लिम लीग नून से, जिनका ताल्लुक अभी तक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। जी कामिल अली आगा साहब आपके पास मेरी इतलात ये है कामिल अली आगा साहब कि बरतानिया में होम ऑफिस को राब्ते किए गए हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की फैमिली के लोगों ने, और उनसे रिक्वेस्टें की गई हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में कि वो अपना वज़न फेंके, वेट थ्रो करें और असर्ट करें, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई एज सच पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस वन जी? देखें, ये काफ़ी वज़न डालने की कोशिश की गई थी। ये जब पनामा वाला मसला शुरू हुआ है तो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ राब्ते करके प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई कि ये केसेस ना शुरू किए जाएं। ये सारा दौर अब इस जगह पे पहुंच चुका है कि अब ये प्रेशर जो हैं वो कतई तौर पे किसी काम आने वाले नहीं हैं। बहरहाल ये एक इम्प्रेशन ज़रूर राना साहब कायम हुआ है। ये जो शहबाज शरीफ के ECL में से नाम निकालने का जो मसला है, वो एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हो गया है कि अगर नैप आज कार्रवाई कर रही है बड़े मगरमच्छों के ख़िलाफ़, तो ये सिस्टम की कौन सी कमज़ोरी है कि एक मुस्तनद तरीके से एहतसाब आगे बढ़ रहा है, तो उसके अंदर कौन सा अमल है जिसकी वजह से रुकावटें पैदा की जा रही हैं और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल बना दी गई है। ये सारी चीज़ें जो है ये वहाँ क्रिएट करती हैं, और जिसकी वजह से ये मैं समझता हूँ कि एहतसाब जो है उसके अमल में रुकावट जो है महसूस की जा रही है। आगा साहब, मैं आपके आने से पहले ही बात कर रहा था कि जनाब इमरान खान साहब तो आज भी ज़ोर शोर से कहते हैं कि जनाब एहतसाब होगा और किसी को NRO किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन मैं वही पूछ रहा था आपके आने से पहले कि शहबाज शरीफ साहब फिर लंदन में कैसे पहुंच गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से उन्होंने जनाब अपनी चेयरमैनशिप फारग कर दी, उन्होंने कहा जी मननी चाहिए थी। वहाँ पे सड़कों में जनाब वो फिर रहे हैं आराम से, और उनकी माशाल्लाह सेहत भी अच्छी नज़र आती है, और मेरी इतलात ये है कि वहाँ पर उन्होंने भी कुछ डिप्लोमेट्स के साथ राब्ते किए हैं, और आपके आने से पहले मैंने उसका जिक्र भी किया है। फिर एहतसाब कहाँ पे है? फिर वो एहतसाब किसके लिए? मतलब वो एहतसाब ये अपना सहर कामरान के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, किसी और के लिए? तो फिर बड़े लोगों के लिए एहतसाब नहीं है। और अगर ऐसे ही हो रहा है तो फिर तो ये जो लोगों का एतबार है वो तो उठ जाएगा। और दूसरी बात मुझे ये समझाएं आप कि जो राब्ते किए जा रहे हैं और सब कुछ राब्ते हो रहे हैं बाहर डिप्लोमेट्स के साथ, ये आगे कोई मजीद प्ली ली जा सकती है? मियाँ नवाज शरीफ साहब को छोड़ा जा सकता है? और तीसरी बात भी, क्योंकि आपको रोकना बड़ा मुश्किल होता है जब आप शुरू हो जाते हैं, तुसी ब्रेकर नहीं लाते हो, मुझे ये बात बताइए, एक खबर बड़ी आम है
کہ جناب چودھری شجاعت صاحب نے اسحاق ڈار صاحب نے ایک کھانا دیا تھا, وہاں پہ چودھری شجاعت صاحب بھی تھے اور جناب شہباز شریف صاحب بھی تھے, اور یہ وہاں پہ کوئی ہوا ایسا کھانا اور وہاں پہ کوئی ہوئی ایسی ملاقات؟ پہلے یہ بتا دیں پھر آگے چلتے ہیں. رانا صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میرا لیڈر جو ہے چودھری شجاعت حسین, وہ جو بات کرتے ہیں وہ لوہے توڑ بات ہوتی ہے, اس کے اندر شک و شبے والی کوئی بات نہیں ہوتی. آج سے 4 دن پہلے انہوں نے انٹرویو دیا ہے, بڑا تفصیلی انٹرویو دیا ہے, اور انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ نہ تو کوئی ملاقات ہوئی ہے اور نہ ملاقات کی ضرورت ہے, یہ بھی انہوں نے کہا. اچھا. اور نہ ہی ہم اس قسم کی ملاقات کے قائل ہیں. اور دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے. اچھا. یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے ساتھ ملاقات ہو. اور یہ جو دعوت والی بے تکی اڑائی گئی ہے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک حصہ ہے ایک ابہام پیدا کرنے کا. اور وہ میڈیا جو سسٹم چلا رہا ہے نون لیگ کا میڈیا, اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑے بڑے کاریگر موجود ہیں, اپنا محترم پرویز رشید صاحب جیسے, مورکا آرا, اور محترم جناب مشاہد حسین صاحب جیسے, جو یہ میڈیا اس دور میں جو ساری سٹوریاں چلائیں, آپ کو پتہ ہے عمران خان کے خلاف, زرداری کے خلاف, بے نظیر کے خلاف. اچھا چلے ایک بات تو کلیئر کر دی آپ نے جناب کہ چودھری شجاعت صاحب کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور کوئی ایسی شہباز شریف طور صاحب پہ سے نہیں کوئی تھی, ایسی ناممکن ہے. میں آگے آپ کو بتا چلے دوں کہ جو انہوں نے بات کہہ دی ہے وہ لوہے توڑ ہے. اوکے آگے چلے. اس کے بعد میں آپ کو میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں رانا صاحب کہ یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں, اس میں کوئی بہام نہیں کہ عمران خان نے ان کو کوئی این آر او نہیں دینا. سوال اور یہ سسٹم کی کمزوری ضرور ہے. نہیں کامل صاحب رک جائے کامل صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ اگر احتساب ہو رہا ہے اور سب کے ساتھ اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے, تو پھر شہباز شریف صاحب لندن کیسے پہنچے, ای سی ایل سے نام کیسے نکلا, اور وہاں پہ ملاقاتیں کیسے کر رہے ہیں, اور ریپبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی انہوں نے چھوڑ دی اس کی چیئرمین شپ بھی. واٹ از ہیپننگ جی, کیا ہو کہہ رہا ہے؟ رانا صاحب, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کسی جگہ پہ یہ تاثر تو قائم ہو چکا ہے نا کہ یہ جو سسٹم ہے اس کی کمزوری ہے. اور اس کی کمزوری یہ ہے کہ اس سسٹم کے اندر سسٹم کی کمزوری ہے تو سارا احتساب کا عمل روک دیو, جو نون لیگ کو بھی فیور کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کو بھی فیور کر رہے ہیں. تو پھر تو احتساب کا عمل روک دیا جائے نا. اگر سسٹم میں کمزوری ہے تو پہلے سسٹم کے اندر جو فلاز ہے ان کو ایڈریس کر لیا جائے, ان کو ختم کر لیا جائے, پھر احتساب کریں. اس طرح سب کو کلین چٹیں ملتی رہیں گی. صدارتی نظام کی ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں, یہ بھی اسی وجہ سے ہے. نہیں صدارتی نظام کی جو ڈیبیٹ آج کل چل رہی ہے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے شروع ہوئی کہ کچھ لوگ سنجیدہ ہلکے یہ غور کر رہے ہیں کہ اس سسٹم میں جو فلاح ہے, جو کمزوری ہیں اور جراثومیں موجود ہیں, ان کی وجہ سے یہ ساری ہم کے باوجود کس نے بنایا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ احتساب ہوگا, لیکن احتساب ہو نہیں پا رہا. نیب مشرف نے بنایا تھا, آپ یہی کہیں گی نا. اس کے بعد آپ کی بھی حکومت تھی, پیپلز پارٹی کی بھی حکومت تھی, چینج کر لیتے, آپ نے کسی نے روکا تھا. سہولتیں ملتی ہیں بریک اوور اور یہ سارا نظام جو ہے. فائنلی جناب کیسر احمد شیخ صاحب پہنچ گئے اسٹوڈیو میں, اور ٹریفک کو جناب توڑتے ہوئے اور جناب اپنا راستہ بناتے ہوئے ڈی کے اندر داخل ہو چکے ہیں. میں یہی کہہ سکتا ہوں. میں آپ کی طرف آتا ہوں شیخ صاحب, ذرا میں چودھری صاحب کی طرف چلا جاؤں, شہزاد صاحب کی طرف. شہزاد صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, لیکن میں اس کا پورا آپ بدلہ لوں گا. چودھری صاحب, لیکن سوال اس وقت یہ ہے کہ آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ پیپلز پارٹی والے بھی شور مچاتے ہیں جناب کہ عمران خان کے پتہ نہیں کوئی فلاں پرابلم ہے اور جناب اس کو فلاں پرابلم ہے, نون لیگ والے بھی شور مچاتے ہیں, لیکن واٹ از ایگزیکٹلی ہیپننگ رائٹ ناؤ بیہائنڈ دا سینز. اور جناب یہ شہباز شریف صاحب کس طرح پہنچ گئے ہوتے لندن, اور ای سی ایل تو نام ہی نکل گیا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ختم ہوگی جڑی اپوزیشن نے اتنا شور پایا سی جی کہ ان کو چیئرمین بنائے. واٹ از ہیپننگ جی؟ دیکھیے آج کی جو تھی نا سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز, جس میں چیف جسٹس صاحب نے نواز شریف صاحب کا جو اپلیکیشن تھی اس کو مسترد کیا, یہ بڑی ہیٹ ٹیلنگ, میں سمجھتا ہوں ہم نے اس کا بھی غور سے ڈسائفر نہیں کیا. 2-3 چیزیں بڑی اس میں اندر امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے ایک بولا
کہ ابھی بھی نواز شریف صاحب کے پاس بہت سارے ایسے ایونیوز کھلے ہوئے ہیں جس میں کہ وہ اپنے مشکلات کی آسانی ڈھونڈ سکتے ہیں. اچھا کیا ایونیوز ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر صحت کا معاملہ ہے تو صحت کے لیے تو 6 ہفتے ہم نے آپ کو دیے, اگر کہیں گے تو 2-3 ہفتے اور دے دیں گے, یا ان کو ہم ایسا جیل سے بھی علاج کروا سکتے ہیں. پاکستان میں علاج کی تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں اور جس قسم کا علاج چاہیے ہوگا وہ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ اسٹیبلش کریں کہ یہ خدا نخواستہ بیماری ہے, یہ بہت سیریس بیماری ہے اور اس کو اس قسم کی وہ چاہیے, علاج چاہیے جو کہ آپ نے 6 ہفتے میں نہیں کیا, تو اس کا علاج ہو جائے گا پاکستان کے اندر. دوسرا, انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس ایونیوز وہ کون سے اویلیبل ہیں ایونیوز جو کہ جس میں کہ ان کے باقی مشکلات کیا ہیں. ایک دوسری مشکل یہ ہے کہ کسی طریقے سے لندن جایا جائے اور وہاں پر جا کر اپنا علاج کروایا جائے. اس کے 2 راستے اویلیبل ہیں. آپ نے والنٹری ریٹرن کا سنا ہوگا, آپ نے پلی بارگین کا سنا ہوگا. یہ 2 چیزیں میرے خیال میں واضح طور پر پی ایم ایل این اور دا پاورز دیٹ بی کے درمیان میں کسی نہ کسی وقت میں, یا نیب کے درمیان میں یہ ضرور بات پاسبلٹی بنی ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایل این ان چیزوں پہ راضی ہو جائے, اور اگر وہ راضی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد سیاست سے اپنے آپ کو ہٹا لیتی ہے تو پھر وہ لیگلی کورڈ ہیں اپنے آپ کو آزاد دیکھنے کے لیے. اچھا, اس کے بعد اس سے ذرا پہلے شہباز شریف صاحب کا سوال آپ لیکن ایک چیز بتا دیجیے چوئی صاحب, اگر پری بارگن کیے جائے گا تو اس کے بعد تو پھر فیوچر ختم ہو گیا پالیٹکس میں. ظاہر ہے تو سو اٹ از اے مومنٹ آف ریٹائرمنٹ فار دا 2 ایلڈر شریفs. اچھا, ان کے لیے ریٹائر, کیونکہ نواز شریف صاحب کی طبیعت کو بہت اچھی نہیں ہے, صحت ٹھیک نہیں ہے. وہ پچھلے ایکچولی وائل ہی واز اے پرائم منسٹر, اس وقت بھی ان کی صحت کے معاملات بہت خراب تھے, وہ مشکلات میں ہیں, وہ ہینڈ اوور کرنا چاہتے ہیں پارٹی. لیکن یہ اسٹیٹ بینک کے تھرو, نیب کے تھرو ہوگی پیمنٹس یا اس کے بغیر ہوں گی؟ یہ دیکھیں نا جی, یہ دس از واٹ از دا پاسبلٹی جو کہ ابھی تک شہباز شریف صاحب باہر جا کے اور نواز شریف صاحب ادھر رہ کے بیل کے اوپر ابھی تک اس نقطے پہ نہیں پہنچے, یا وہ اماؤنٹ سیٹل نہیں کر پا رہے, یا وہ اس نقطے پہ نہیں آئے کہ اپنی طرف سے کچھ پیسہ نکالیں, جو کہ سوچا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب بڑی آسانی سے جب موقع آئے گا تو وہ پیسہ ریٹرن کر دیں گے اور کہیں گے جی کہ میں اور 11.5 سال اب جیل میں نہیں رہ سکتا. لیکن وہاں پہ بھی چوئی صاحب ایک کنڈیشن یہ رکھی جا رہی ہے, میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کے تھرو یا نیب کے تھرو پیسے نہیں دینا چاہتے. پاسبل ہے, کہتے ہیں جی پیرس میں لے لیں, فرانس میں لے لیں پیسے. دیکھیں دوسری بات, جب بار بار کہتے ہیں نا کہ این آر او گورنمنٹ, یہ پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا, ان کا مطلب ہے معافی تلافی نہیں کروں گا, یعنی بغیر کچھ لیے دیے یہاں سے نہیں جانے دوں گا. اچھا ٹھیک ہے, پاکستانیوں کا پیسہ واپس کرو, اس کے بعد یہ جو معافی تلافی والا کام ہے وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس کی کوئی نہ کوئی آپ کو ریٹرن کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب تو ایز این ایڈوانس جو اس کی پیمنٹ ہوتی ہے یا جو ایڈوانس اس کا فائدہ تھا وہ لے کے باہر چلے گئے. انہوں نے کہا میں نے اپنی وہ نواسی کا یا پوتی کا معاملہ تھا تو چلے گئے, اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ میں نہیں اب آتا, آپ جو کرنا کر لو. تو ایک بھائی, تو ایک ان کا بیٹا اور ایک بھائی ادھر موجود ہے. اب ان کا معاملہ کیسے بنے گا؟ میرے خیال میں ان کے لیے, دونوں کے لیے مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں. حمزہ تو ویسے بھی یہی رہتے ہیں, اور نواز شریف صاحب کو کچھ نہ کچھ لے دے کے ہی جانا پڑے گا. اس سے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ اور کوئی پاسبلٹی ہو سکتی. ٹھیک ہے, کیسر صاحب اب آپ کی باری جناب, آپ بتائیں جی کہ لینے دینے کا جو مسئلہ ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے اور کتنے عرصے میں فائنلائز ہو جائے گا؟ جی دیکھیے مبشر صاحب, یہ ساری جو باتیں ہیں میرے لیے تو نہیں ہیں, میں تو آپ کے یہاں سے سن رہا ہوں. ہماری کل پوری پارٹی کی میٹنگ تھی, اس میں سینیٹرز بھی تھے, ایم این ایل بھی تھے. پارٹی کی میٹنگ میں تو یہ نہیں بتائیں گے جی, پوچھی ہیں ہمیں تو یہ نہیں میٹنگ کے نہیں, ویسے بھی الگ الگ دیکھیں نا, الگ بھی باتیں پوچھی گئی ہیں نا. تو وہ صرف میٹنگ کی میں بات نہیں کر رہا, 1 to 1 سارے جو ممبر تھے تو ایک دوسرے سے ہم بات کر رہے تھے. تو ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہے وہ اپنا علاج کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں, وہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں, اور ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ بجٹ پہ یہاں آ جائیں گے. ہمارے پاس واقعی کوئی خبر ہوتی نا تو مجھر صاحب میں, لیکن آپ جو بھی اسپیکولیٹو باتیں کر رہے ہیں تو 2 سال سے کر رہے ہیں, ابھی تک کوئی چیز ابھی تک سامنے تو یہی آئی کہ عدالت نے میاں شہباز شریف صاحب کو ای سی ایل سے بھی نکالا اور وہ باہر گئے ہوئے ہیں, اور وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بجٹ تک واپس آ جائیں گے. اور ان کے جو کینسر کے اور جو پرانی بیماریاں ہیں ان کا پورے ٹیسٹ وہ کہہ رہے ہیں یہ پورا علاج, کیونکہ ایک ہی بار آپ آئے ہیں تو ان کے جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ فل فلیج علاج کروا لیں. لیکن چوئی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے, یا تو کوئی مجھے اتھنٹک بتائیے کہ ہمارے یہاں سے کسی نے کچھ کیا. اتھنٹک تسی دسو کہ تسی نون لیگ کے چوئی صاحب تے نون لیگ کی نہیں.
شہزاد چودھری صاحب از ناٹ ان دا نون لیگ ان کے پاس تو انفارمیشن ہے جو بتا رہے ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ کوئی میرے نالج سے واقعی نہیں ہے کوئی بھی وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے علاج کے لیے گئے اور ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اگر کوئی بات ہے ان کو ابھی تو آپ نے خود ہی جو ہے اس کو ای سی ایل سے بھی نکالا ہے عدالتوں نے نکالا میاں نواز شریف صاحب بھی اپنے آپ کو عدالتوں میں پیش کر رہے ہیں اور ابھی بھی آج بھی ان کی اپلیکیشن جو نہیں مانی گئی تو انہوں نے عدالتوں کو رجوع کیا ہوا ہے نا اب یہ کوئی بات کسی جگہ سے اتھنٹک باقی یہ جہاں تک معاملہ ہے ہر ایک کا احتساب ہونا چاہیے میں فیور میں ہوں کہ لازمی تھا اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی عمران خان صاحب روز کہہ دیتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا